صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ندا نسیم آفیشیل پہ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جناب ہم آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی مخلوقات میں افضلیت اور ایک اشرف اور بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر جو تخلیق فرمائی، قرآن مجید میں فرماتا ہے احسن تقویم، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق بڑی اعلیٰ بنیادوں پہ، مفہوم عرض کر رہی ہوں، فرمائی ہے۔ اس کو آج ہم سمجھیں گے۔ بہنوں، یہ بہت پیارا موضوع ہے، آپ اینڈ تک یہ ویڈیو کلپ دیکھیے اور سیکھنے اور سمجھنے کے دریچے انشاءاللہ ہم سب کے لیے واہ ہوں گے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں ہماری پسندیدہ اسکالر عالمہ صفا فاطمہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ آج بات ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم یا احسن تقویم کا یہ جو ٹائٹل دیا ہے، اس حوالے سے بات کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ رب العزت ماؤں کے ارحام میں تمہاری شکل و صورت کو جیسا خود چاہتا ہے ویسا بناتا ہے، سبحان اللہ، جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو احسن تقویم پر بنایا۔ مطلب کیا ہوا کہ انسان باقی چوپائے، باقی مخلوقات کی طرح نہیں ہے، ان سب سے بہتر، ان سب سے اشرف، ان سب سے افضل ہے۔ اور وہ کس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو، آپ دیکھتے ہیں کہ دیگر جو چوپائے ہیں، دیگر جو جانور ہیں وہ جھک کر چلتے ہیں، لیکن انسان کو سیدھا چلنے والا بنایا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ دیگر مخلوقات بعض اوقات منہ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور جھک کر منہ سے پکڑ رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں سے پکڑ کر نہیں کھاتے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا۔ اسی طرح مزید ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے انسان کو علم عطا فرمایا، اس کو فہم عطا فرمائی اور اس کو اخلاق کے اعلیٰ درجے طے کروائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اخلاق کہتے کسے ہیں، حسن اخلاق ہے کیا چیز، یہ بھی سمجھا دیا، تاکہ ایک انسان اللہ رب العزت کی اس عطا احسن تقویم کی قدر بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انسان اس کی قدر کرتے ہوئے اپنے مقصد حیات کو سمجھے۔ اور اللہ رب العزت نے مزید ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول یہاں پر نقل کروں گی مفہوماً، فرماتے ہیں کہ تمام مخلوقات میں انسان احسن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو عالم بنایا، اللہ رب العزت نے اس کو قادر بنایا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے تحقیق کے دروازے کھول دیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان احسن تقویم ہے صورت کے لحاظ سے بھی، اور اللہ رب العزت نے جو اس کو علم اور طاقت اور قادر بنایا ہے اس کی وجہ سے بھی اس کو سب سے زیادہ بہتر اور سب سے اشرف مخلوق بنایا۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گی کہ اگر انسان اپنے مقصد حیات کو پہچان لے تو وہ نوریوں سے افضل ہو جایا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے کو علم اور اس کو عقل عطا فرما کر اس کے لیے دریچے وا کر دیے ہیں۔ جس قدر چاہے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر کے، معرفت کی منزلیں طے کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا چلے۔ ماشاء اللہ، کتنا پیارا پیغام۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام دین ندا نسیم کے ساتھ ہماری پسندیدہ اسکالر عالمہ صفا فاطمہ نے آج انسان کی جو مرتبے پہ بات کی ہے۔ جناب ہر پوائنٹ مقام شکر ہے، سمجھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اور اسے آگے فارورڈ بھی کرنا ہے تاکہ تمام لوگ اللہ کے شکر گزار بن سکیں۔ جناب بڑے وقار سے اللہ نے نوازا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔